بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب ہم اپنے چینل پر جہاں سلسلہ احادیث پہلے سے شروع کیا جا چکا ہے، اس کے ساتھ ہم قصص الانبیاء بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلا قصہ یقیناً دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کا شامل کیا جائے گا. شروع کرتے ہیں. لفظ آدم کے معنی مٹی کے ہیں. دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام اور پہلی عورت بی بی حوا ہیں. قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک بنی نوع انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں. اللہ کی آخری مقدس کتاب قرآن مجید میں آپ کا کئی مقامات پر ذکر ہے. سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف، سورہ طٰہٰ، سورہ سجدہ، سورہ صاد، سورہ رحمان، متعدد مقامات پر آپ کا ذکر ملتا ہے. قرآن مجید میں سب سے پہلے آپ کی پیغمبری کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی اللہ پاک نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی خبر دی، جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے دی جاتی ہے. فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اللہ پاک کی حکمت کے بارے میں مزید جاننے کے خواہش مند تھے. انہوں نے عرض کی، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ پاک پر اعتراض کرنا تھا اور نہ ہی انسان سے حسد تھا، محض اللہ پاک کی حکمت معلوم کرنا تھا. اور اللہ پاک نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ زمین سے ہر قسم کی سرخ و سفید اور سیاہ مٹی کی ایک مٹھی لائیں. انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اللہ پاک کے حکم سے اس کو مکہ اور طائف کی درمیانی زمین پر رکھا. اللہ پاک نے اس مٹی پر باران رحمت برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا اور 40 برس تک وہ قالب وہاں ہیجان پڑا رہا. فرشتے پاس سے گزرتے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے. ابلیس سب سے زیادہ خوفزدہ تھا. وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو ایسی آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے. اس لیے جب وہ کہتا تھا ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے، تو کہتا تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. وہ اس خاکی کے جسم میں منہ کی طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہا، اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے لیکن یہ تو کھوکھلا ہے. اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا. جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ آدم کے بدن میں داخل ہو. روح قالب میں آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی. جس جگہ روح پہنچتی بند خاکی گوشت اور پوست میں بدلتا جاتا تھا. جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے. جب روح پیٹ تک پہنچی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے جلدی سے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی ٹانگوں میں داخل نہ ہوئی تھی. اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، انسان جلد باز ہے. اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا
اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اسی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی رحمت کا جلوہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا اور پھر ان کے طفیل بنی آدم کو نصیب ہوا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر تحت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس عزت افزائی کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر فرشتے ابتدا میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ پاک خاک سے پیدا کر کے خلافت کی مسند پر بٹھائے گا تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا کہ ہم دن رات بارگاہ علام الغیوب میں رہتے ہیں، ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں، اور آدم کو تمام نام سکھا دیے، یعنی تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے حکم دیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا خبر دو میرے تئیں ان چیزوں کے نام سے اگر تم سچے ہو، تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور سے معترف ہو کر بولے پاک ہے تو اور نہیں ہم علم ہمارے تئیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور تو ہی پوری علم و حکمت والا ہے۔ تب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کمال ظاہر و باطن سے آراستہ کیا اور ان کی تعظیم و تکریم کے لیے ملائکہ کو حکم کیا کہ سجدہ کرو آدم کے تئیں۔ سب فرشتوں نے حکم الہی کے سبب بلا عذر و تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور بولا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر فرشتوں سے نکالا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے۔ اللہ پاک نے سورہ حجرات میں حضرت آدم علیہ السلام اور جنوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے اور ابلیس کے سجدے سے انکار کے بعد اس پر لعنت کی ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر و رعونت اور خدائے تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا ہے، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ پاک سے یہ استدعا کی کہ تا قیامت مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے ایک بار پھر اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا جب تو نے مجھے رندہ درگاہ کر ہی دیا تو جس آدمی کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکر گزار بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل و پاداش عمل اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی کا سزاوار ہوگا۔ ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا تو وقت خواب اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلوئے چپ سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ وہ انہیں دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا تو کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے بدن کا جزو ہوں، اللہ پاک نے مجھے تیری پسلی سے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے انہیں بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے۔ سورہ الاعراف میں آیا ہے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے، اور پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تو
اور تیری بیوی جنت میں رہو، سب میرے کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان لعین جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی ان کا دشمن بنا، ان کی طاق میں لگا بیٹھا تھا، ایک روز موقع پا کر وہ جنت میں داخل ہوا، بی بی حوا کے پاس پہنچا اور انہیں ورگلایا کہ خداوند تعالی آپ کو جنت سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی واسطے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ جو کوئی بھی اس درخت کے پھل کو کھائے گا اسے کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس پر بی بی حوا نے ہاتھ بڑھا کر اس درخت سے 3 پھل توڑ لیے، ان میں سے ایک خود کھایا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت نہ کی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، لیکن بی بی حوا کے مجبور کرنے اور ان کے لیے اپنی فطری محبت کے ہاتھوں لاچار ہو کر پھل کھا لیا۔ یہ پھل کھاتے ہی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی آنکھوں پر پڑے ہوئے حجاب اتر گئے، دونوں کی عریانی ایک دوسرے پر عیاں ہوئی، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمانے اور منہ چھپانے لگے اور درختوں کے پتے اتار کر اپنی ستر پوشی کرنے لگے۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اس تقصیر پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا اور جدائی کی سزا دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ موجودہ سری لنکا میں اتارا گیا، جبکہ بی بی حوا جدہ میں نازل ہوئیں۔ زمین پر اتارے جانے پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اپنی غلطی پر خوب پچھتائے اور رو رو کر باری تعالیٰ سے مغفرت کی التجا کی۔ بالآخر رحمت باری جوش میں آئی، دونوں کا قصور معاف کر دیا گیا اور ان کی باہمی جدائی کو ختم کر کے دوبارہ ملاپ کرا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضور حق سے خطا بخشی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ایک دوسرے سے بہت دور تھے، لیکن خطا معاف ہوتے ہی ان کے درمیان حائل فاصلے ایک دم سمٹ گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے آمنے سامنے پایا۔ چونکہ جنت میں واپسی ممکن نہ تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب وہ اسی زمین کو آباد کریں، یہاں کھیتی باڑی کر کے اپنے لیے رزق پیدا کریں اور اپنی اولاد سے اس ویرانے کو بسائیں۔ الہی کی تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا زمین پر زندگی گزارتے رہے اور اس وقت کا انتظار کرتے رہے جب خالق حقیقی کی طرف سے واپسی کا اذن ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اپنی اولاد کو اللہ کی اطاعت اور دین حق پر کاربند رہنے کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 930 سال کی عمر میں انتقال کیا اور ان کی وفات کے 2 سال بعد بی بی حوا نے بھی وفات پائی۔ آپ کو حضرت آدم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔